أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد احمد آپ سے مخاطب ہوں اور یہ پیس ٹی وی ہے۔ امید ہے جو چیزیں میں نے آپ کو پیچھے سکھائی ہیں وہ اچھی طرح آپ نے تیار کر لی ہوں گی، اور اگر کہیں پہ مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر اور ہمارا ای میل ایڈریس نیچے دے دیا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے الدرس الحادی عشر، 11واں سبق، تدریبات علی السکون، مشقیں سکون پر۔ سکون مطلب جزم۔ ہم نے جو پچھلی تختی پڑھی ہے اس کے اندر ہم نے سکون کو پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں مشقیں ہیں۔ اصل میں یہ مشقیں صرف جزم کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ جو چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں یہاں پر مشقیں دی گئی ہیں۔ تو ہم اس میں جو بھی قواعد ہوں گے ان کو ابھی سیکھیں گے۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں حمزہ نون زبر ان، یہاں پر اخفا ہے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ یہاں پر حمزہ وصلی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ وصلی جہاں پر آ جائے درمیان میں وہ ختم ہو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر بھی حمزہ وصلی جو ہے وہ گر جائے گا، اور یہاں پر جو زبر ہے وہ ہا سے مل جائے گا۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے تا ہا زبر تہ، تہ، دال زیر دی، تہ دی۔ اب اگر یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں حمزہ نون زبر تا ہا زبر تہ، تہ، پھر وقف کریں گے۔ اب ہم اگر یہاں پر وقف کر لیا ہے تو پھر یہ حمزہ کی زیر پڑھی جائے گی، اور یہ زیر ہم خود لگاتے ہیں۔ حمزہ اگر وصلی ہو تو اس کی زیر ہوتی نہیں ہے، تو یہاں امر حاضر کا قانون ہے، اس لیے یہ حمزہ وصلی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم کہیں گے حمزہ حاضر دال زیر دی، دی، آگے وقف اہد، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، آگے وقف بعد، با طا زبر بط، شین زبر شا، بطشا، آگے وقف بطش، سین عین زبر سا، یا زبر یا، ساعیا، آگے وقف ساعی، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، آگے وقف کنت، لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا، آگے وقف لست، حمزہ میم زبر ام۔ یہاں پر با ہے تنوین سے آگے، تو یہاں اقلاب کا قاعدہ لگے گا جو ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ یعنی کہ نون تنوین سے آگے با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر ملا کر غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو را، میم یہاں پر چھوٹی سی لکھی ہوئی ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو اس میم کو ہم پڑھیں گے را میم دو زیرم، امرم، آگے وقف امر، بارا زبر بر، دال دو زبر دن، بردن، آگے وقف بردا، جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن، آگے وقف جمعا، حابا زبر حب، لام دو پیش لن، حبلن، آگے وقف حبل، خاسین پیش خس، را دو زیرن، خسرن، آگے وقف خسر، خالام زبر خل، قاف دو زبر قن، خلقن، آگے وقف
خلقا. سین با زبر سب، ح دو زبر حن، سبحن. آگے وقف سبحا. سین با زبر سب، قاف دو زبر قن، سبقن. آگے وقف سبقا. شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن، شأن. آگے وقف شأن. صاد با پیش صب، ح دو زبر حن، صبحن. آگے وقف صبحا. ضاد با زبر ضب، ح دو زبر حن، ضبحن. آگے وقف ضبحا. عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدن. آگے وقف عبدا. عین دال زبر عد، نون دو زر نن، عدنن. آگے وقف عدن. عین شین زبر عش، را دو زرین، عشرن. آگے وقف عشر. عین صاد زبر عص، فا دو زرفن، عصفن. آگے وقف عصف. غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقن. آگے وقف غرقا. غین لام پیش غل، با دو زبر بن، غلبن. آگے وقف غلبا. فا صاد زبر فص، لام دو پیش لن، فصلن. آگے وقف فصل. قاف دال زبر قد، ح دو زبر حن، قدحن. آگے وقف قدحا. قاف ضاد زبر قض، با دو زبر بن، قضبن. آگے وقف قضبا. کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کأسن. آگے وقف کأسا. کاف دال زبر قد، ہا لام دو زبر حل. ادغام کامل کی مثال پھر آ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نون تنوین یا نون ساکن سے آگے اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کرتے ہیں، اور ادغام دو طرح کا ہے، ادغام کامل، ادغام ناقص. تو یہاں پر ادغام کامل ہو رہا ہے. اگر آپ نے وہ قاعدہ نہیں پڑھا تو وہ پیچھے جا کے آپ اس تختی میں دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے کہ ادغام کس طرح اور کس طرح ہوتا ہے. تو قد حل یہ لام سے مل جائے گا اور نون کی آواز ختم ہو جائے گی، تو ہم قد حل پڑھیں گے اور پھر آگے لام کو ملائیں گے. تو یہاں پر وقف کرتے ہیں. قد حل، آگے وقف قد حا. لام غین زبر لغ، واو میم دو زبر وم. یہاں پر ادغام ناقص کی مثال ہے، اور آگے بھی 2 3 4 جو ہیں وہ ادغام ناقص کی مثالیں ہیں. تو ہم ان کو ملا کر پڑھیں گے. واو میم دو زبر وم، لغوم. آگے وقف لغوا. میم سین زیر مس، کاف نون دو پیش کن، مسکن. آگے وقف مسک. نون خا زبر نخ، لام نون دو زبر لن، نخلن. آگے وقف نخلا. نون شین زبر نش، طا نون دو زبر طن، نشطن. آگے وقف نشطا. نون فا زبر نف، سین نون دو زیر سن، نفسن. آگے وقف نفس. نون قاف زبر نق، عین یا دو زبر عین، نقعین. آگے وقف نقعا. یا سین پیش یس، را دو زبر رن، یسرن. یہاں پر حمزہ قطعی ہے تو اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کو حمزہ قطعی پڑھا جاتا ہے ہر صورت میں. تو را دو زبر رن، یسرن. آگے وقف یسرا. حمزہ با زبر اب، قاف کڑ زبر قا، اب قا. یہاں پر حرکت مدہ ہے تو یہاں وقف کریں اور نہ کریں تو دونوں طرح ایک ہی طریقے سے پڑھا جائے گا. حمزہ با زبر اب، قاف کھڑا زبر قا، اب قا. آگے وقف اب قا. تارا زبر تر، ضاد کھڑا زبر ضا، ترضا. آگے وقف ترضا.
تا نون زبر تن، سین کھڑا زبر سا، تن سا، آگے وقف تن سا. یا خا زبر یخ، شین کھڑا زبر شا، یخشا، آگے وقف یخشا. یا سین زبر یس، عین کھڑا زبر آ، یسعا، آگے وقف یسعا. یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو، آگے وقف یتلو. یہاں پر حروف مدہ ہیں، حروف مدہ میں سے واو ہے، تو یہاں بھی وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ حروف مدہ پر وقف کرتے وقت کوئی تبدیلی نہیں آتی. یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، یدعو، آگے وقف یدعو. تا جیم زبر تج، را یا زری، تجری، آگے وقف تجری. یا ہا زبر یح، دال یا زر دی، یہدی، آگے وقف یہدی. یا غین پیش یو، نون یا زر نی، یغنی، آگے وقف یغنی. حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قط، القط، آگے وقف القط. حمزہ میم زبر ام، ہا لام زر ہل، ام ہل. اب یہاں پر حمزہ وصلی ہے اور یہاں پر سکون ہے، اور سکون غیر مدہ ہے، مطلب یہاں پر حروف مدہ نہیں ہے، نہ ہی حرف مدہ ہے نہ ہی حرکت مدہ ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم اس لام کو اس قاف سے ملائیں گے. ہم قاعدہ دیکھ لیتے ہیں. اصل میں عربی میں اس کو کہا جاتا ہے اذا حرک بالکسر، کہ جب تم حرکت دو تو کسرہ کی حرکت دو. تو یہاں پر ہم جب ملائیں گے تو لام جو ہے اس کو حرکت دیں گے، کیوں کہ یہ مدہ نہیں ہے. اگر مدہ ہوتا تو پھر اس نے ختم ہو جانا تھا. اب یہاں پر مدہ نہیں ہے، اس لیے لام کو ہم زیر دے کے ملا کے پڑھیں گے. تو جب دو ساکن جمع ہوں، ساکن جمع ہوں اور ایک کلمہ کے آخر میں ہو، کلمہ کے آخر میں ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو اور پہلا مدہ نہ ہو تو اس کو ملاتے وقت زیر دے کر ملاتے ہیں. دو ساکن اکٹھے آ جائیں اور ایک پہلے کلمہ کے آخر میں اور دوسرا دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو، تو پہلے والے ساکن کو دیکھتے ہیں کہ وہ مدہ ہے کہ نہیں. اگر مدہ نہ ہو تو پھر ملاتے وقت اس کو زیر دے کے ملا دیتے ہیں، اگر مدہ ہو تو مدہ گر جاتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. یہاں پر لام سے آگے حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی گر گیا، درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کو ختم ہو جانا ہے، تو باقی لام ساکن اور قاف ساکن ہے. اب ہم لام کے نیچے زیر دے کے قاف کے ساتھ ملا دیں گے. تو ہم اس کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل کی بجائے حاضر ہی، ام ہی، لام قاف زیر لق،
अमहिलिक इस तरह पढ़ेंगे, यानी पहला साकिन मद्दा नहीं है तो उसको जेर देकर मिलाएंगे। तो ये कायदा जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था एक जगह पे, उसी तरह यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम पढ़ेंगे अमहिलिक, रा हमजा ज़बर रा, अमहिलिक रा। लेकिन अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर सुकून दोबारा वापस हम इसके ऊपर पढ़ देंगे। तो हम पढ़ेंगे अमहिल, आगे वक्फ अमहिल। तो फिर यहाँ पर हमजा के नीचे जेर दे के पढ़ेंगे, हमजा काफ सिर इक, रा हमजा ज़बर रा, इक़रा, आगे वक्फ इक़रा। फा रा ज़बर फर, यहाँ पर भी हमजा वसली है और रा से फा को मिलाया जा रहा है। अब यहाँ पर तो उस तरह का कोई कायदा हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये कुरान मजीद में भी इसी तरह ही लिखा हुआ होना है। तो अगर ये दो अल्फाज कोई और होते तो फिर मैं आपको यहाँ पर भी कायदा बताता। फा रा ज़बर फर, गैन बा ज़बर गब, फर गब, आगे वक्फ फर गब। सुकून है एंड पे, इसलिए यहाँ पर वक्फ करते वक्त कोई तब्दीली नहीं आएगी। फा नून ज़बर फन, स्वाद बा ज़बर सब, फन सब, आगे वक्फ फन सब। उम्मीद है जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं अच्छी तरह समझ लागी होंगी। अगर कोई मुश्किल पेश आती है या आप खुद या किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगले सबक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।